الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى ما بعد. محترم بزرگوں، نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل ایسا ہوتا ہے، 3 اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے دروازہ کھلا رہتا ہے. آج کے عربی خطبے میں اس حدیث کا تذکرہ آیا. وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ پہلا عمل ہے اذا مات الانسان انقطع عمله. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اب اعمال نہیں ہوگا، یا کوئی عمل کر کے نیکی جمع نہیں کر سکتا الا من ثلاثہ، مگر 3 اعمال ایسے ہیں جس کی نیکیاں جاری رہتی ہیں. اب مرنے والا تو دنیا سے چلا گیا، دنیا میں وہ رہ کر اب عمل کر نہیں سکتا، دنیا میں دوبارہ واپس آ نہیں سکتا. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا اپنی امت کے لیے بڑا کرم ہے کہ آپ نے ایسے طریقے بھی بتلا کر گئے جو طریقے مرنے کے بعد بھی انسان کو نیکیاں اس کے ذریعے سے ملتی رہے. نمبر 1 صدقۃ جاریہ. صدقہ جاریہ آدمی کرے، ایسا صدقہ جو کافی لمبے زمانے تک چلے، جب تک وہ رہے گا، جب تک اس کا استعمال ہوگا، تب تک اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی رہیں گی. اب صدقہ جاریہ کہتے کس کو ہیں؟ جاری رہنے والا صدقہ. ایسا صدقہ کرے جو صدقہ لمبے زمانے تک چلے. اس پر مفسرین کرام نے مثالیں جو لکھی ہے اس زمانے کے حساب سے کہ جی مسافر خانہ بنوا دیا، چل رہا ہے 25 سال 30 سال 50 سال، اچھے سے مضبوط بنا دیا، کسی راہوں میں چوراہوں میں کہیں پر ضرورت کے حساب سے لوگ آ رہے ہیں، ضرورت مند ٹھہر رہے ہیں. یا اس کی دوسری مثال لکھی ہے کنواں کھدوا دینا. اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی اور گھر مکانات کی بھی بڑی قلت تھی، اس لیے 2 مثالیں دی گئی تھی. اس زمانے میں مسافروں کو ٹھہرنے کے لیے پہاڑ کے دامن میں یا درخت کے چھاؤں میں، اس کے علاوہ کوئی گیسٹ ہاؤس تو ہوتا نہیں تھا. تو ایسا ہی ہوا کہ دوسری مثال مفسرین نے لکھا ہے کہ کنواں کھدوا دے کہ چلتا پھرتا آدمی، چلتے پھرتے مسافر اس سے پانی پیے اور لمبے زمانے تک اس سے لوگ پانی پیتے رہے اور کثیر تعداد میں لوگ پانی پیے. یہ مثالیں لکھی ہے. اب آج کے زمانے میں اس کی کیا مثالیں ہو سکتی ہے؟ ہر آدمی ضرورت سمجھ سکتا ہے کہ جی اس کی مثالیں کیا ہو سکتی ہے. آج بھی ممکن ہے کسی کو گھر کی ضرورت ہو، آج بھی ممکن ہے کہ جی کنواں کھدوا دے، باوڑی کھدوا دے، اس کے ذریعے سے لمبے زمانے تک لوگ پانی پیتے رہیں گے، پانی استعمال کرتے رہیں گے. اس پر مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جی جہاں پر دینی تعلیم ہو رہی ہے وہاں پر جا کر اپنا کچھ حصہ لے لیں. تو جب تک وہ تعلیمی ادارہ باقی رہے گا تب تک جتنے لوگ وہاں پر ٹھہریں گے اور جتنے علم حاصل کرنے وہاں پر علم حاصل کریں گے تب تک اس کے کھاتے میں نفع جاتا رہے گا. جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اسکول ہے کتنے سالہ، بولے 40 سالہ پرانی اسکول ہے. یہ مدرسہ بولتے 60 سالہ پرانا مدرسہ ہے. جی 60 سال ہو گیا، 60 سال پہلے کسی نے ایک کمرہ بنا دیا تھا، چل رہا ہے، آج تک اس میں لوگ رہے ہیں 60 سال تک. کہیں پر جاتے ہیں کہتے ہیں یہ باوڑی، بولا یہ باوڑی 150 سال کی ہو گئی. 150 سال سے اس باوڑی سے لوگ پانی نکال کر پی رہے. 150 سال تو اس حضرت کی عمر ہی نہیں تھی.
جس نے یہ باوڑی بنایا، جس نے یہ کنواں کھودا، جس نے یہ نل لگا دیا، جس نے یہ بورڈنگ لگا دی، کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی یتیم خانے میں بورڈنگ گاڑ دیا کہ جی چل رہا ہے اب زمانے تک، 60-70 سال تک چل رہا تھا. جس نے لگایا وہ تو 50 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی ہے، 60 سال کی عمر میں وفات ہو گئی. بورڈنگ لگائے ہوئے اس کے کتنے سال ہو گئے؟ 70 سال ہو گئے. اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. اور ضروری نہیں کہ 50-60 سال ہی رہے، زمانے لگ جاتے ہیں. اس پر مفسرین کرام نے ایک مثال اور لکھی ہے صدقہ جاریہ میں، تعمیر مسجد میں حصہ لینا. تعمیر مسجد کا حصہ صدقہ جاریہ میں سب سے بہترین ہے. اس لیے بہترین ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ جی ہمارے پیسے لگ کہاں رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو اعتماد ہو، بھروسہ ہو، یا نظر سے دیکھا ہو، تب جا کر وہاں پر پیسہ لگائے تو پیسہ کام میں آئے گا. اب کہیں ضرورت کی جگہ ہے وہاں پر مسجد بنانی ضروری ہے، بغیر بنائے ہوئے کام نہیں چلے گا. وہاں کے لوگوں کو نماز کے لیے تکلیف ہے، ایسی جگہوں پر مسجد بنانے میں یہ ثواب ہے. اور اگر مسجد پر مسجد بناتے گئے تو یہاں ضرورت نہیں وہاں بھی مسجد بنا رہے ہیں. ایک بڑی مسجد تھی اس کو توڑ کر اور بہترین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک مسجد سے کام چل رہا ہے، انجینئر ابھی کہہ رہا ہے یہ 25 سال اور چلے گی یہ مسجد، اس میں کوئی تکلیف نہیں، لیکن پھر بھی خوبصورت بنانے کے لیے اس کو منہدم کرتے ہیں اور پیسہ لگاتے ہیں. عقل کہتی ہے کہ پیسہ صحیح جگہ نہیں لگ رہا ہے. ضرورت ہو، ضرورت سب سے بڑی چیز ہے. صدقہ جاریہ میں ٹیول کنواں کیوں کھودنے کے لیے کہا گیا؟ اس لیے کہ ضرورت اس کی، مسافروں کو اس کی ضرورت تھی. گھر بنانے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ مسافر خانہ بنانے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اس وقت ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو مسجد بھی وہاں بنائے جہاں پر ضرورت ہے. تو یہ صدقہ جاریہ میں شامل ہے. نمبر 2، او علم ينتفع به. ایک آدمی کا انتقال ہوا لیکن وہ اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ کر گیا جس علم سے لوگ ایک بعد دیگر لمبے سلسلے تک نفع اٹھا رہے ہیں. اس کی مثال مفسرین کرام نے لکھا ہے حافظ قرآن سے، یا عالم دین سے، یا بہترین داعی سے. مثال کے طور پر ایک بچہ حافظ ہے، وہ بڑا ہو گیا، بڑا ہو کر یہ استاذ بن گیا، خود حافظ بنا ایک استاذ کے پاس. جب یہ خود استاذ بنا تو اب اس کے پاس خود 20 بچے حافظ بن رہے ہیں. جب یہ 20 بچے حافظ بن کے نکلے تو ان 20 کے پاس پھر 15 20 پڑھ رہے ہیں. ایک لامتناہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. جتنے حافظ بن گئے سب کی نیکیاں ایک طرف سے یہ حضرت کے کھاتے میں آ رہی ہیں. عالم بنا دیا، وہ دوسرے کو عالم بنا رہا ہے. امام تھا، پڑھا کر لکھا کر قرآن سکھا کر امام بنا دیا. یا ایسا داعی جس کی دعوت پر ایک آدمی راہ حق پر آیا، سیدھی راہ پر چل رہا ہے اور ایک اچھی زندگی، ایمان اعمال والی ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، اور یہ خود کو ہی نہیں 50 کو ایسی زندگی کی دعوت بھی دے رہا ہے. ممکن ہے 10-20 لوگ پھر اس کے کہنے پر ہدایت پر آ جاتے ہیں، پھر ان کے کہنے پر کوئی اور ہدایت پر آ جاتے ہیں. تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. نمبر 3، او ولد صالح يدعو له. نیک صالح اولاد چھوڑ کر جائے جو پیچھے ان کے لیے دعا کرے، جو پیچھے ان کے لیے دعا کرے. ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے بچوں کی پرورش اس طرح سے کی تھی اور دینی تعلیم اور اخروی تعلیم اتنا بہترین سلیقے سے بہترین انداز میں دلایا تھا کہ اس شخص کے مر جانے کے بعد بیٹا یقیناً بزرگ صفت بچہ بن گیا ہے. بچہ نیک ہے، نمازی ہے، نماز کا پابند ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ کا پابند ہے، غلط دوستوں کے ساتھ، غلط جگہوں سے، غلط سفر سے، غلط جگہوں پر جانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یعنی ایک بہترین زندگی گزار رہا ہے. آدمی تو چلا گیا لیکن بچہ ایسا چھوڑ کے گیا جو بچہ زندگی بھر نیک اعمال کر رہا ہے، اور جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرنے کے لیے تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے. تو اللہ نبی کیا فرماتا ہے؟ او ولد صالح يدعو له. یا کوئی ایسا نیک لڑکا، نیک اولاد چھوڑ کر جائے، بیٹا ہو یا بیٹی، نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے. اور یہ بھی سلسلہ لمبے زمانے تک چلتا ہے.
یہ بیٹا ہے، بیٹے نے پھر بیٹا کو حافظ بنایا یا بیٹا کو دیندار بنایا، صالح بنایا، تو پھر وہ بیٹا اپنے باپ کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اپنے دادا کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ پھر ان کے بچے نیک بن گئے، صالح بن گئے، تو وہ اپنے باپ کے لیے، پھر وہ اپنے دادا کے لیے، پھر وہ اپنے پردادا کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اخلاق اتنے اچھے اور بہترین ہو جاتے ہیں، پورے خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب کا نام لے لے کر دعا کرتے ہیں، سب کا نام لے لے کر دعا کرتے ہیں۔ جن کے نام یاد نہیں تو پورے خاندان کو ٹارگیٹ بنا کر، کسی کا پھوپھا انتقال کر گیا ہے، پھوپھا کے لیے کسی نے دعا کی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر۔ کسی کا خالو انتقال ہو گیا، یا پھوپھا کا ابا تھا، پھوپھا کا ابا، اس کا انتقال ہوا، پھوپھا تو حیات سے ہیں لیکن پھوپھی کے گھر پہ آتے جاتے رہتے تھے نا، تو پھوپھا پھوپھی کے کون ہوئے؟ وہ سسر ہوئے، ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے ہماری دعا میں گنجائش ہے۔ یہ چیزیں ہیں ٹارگیٹ کی۔ جب نیک بنے گا، صالح بنیں گی اولاد، تو اسی طرح ٹارگیٹ بنا کر اپنے خاندان میں جتنوں کے یہاں جاتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، اگر معلوم پڑ گیا کہ ہماری خاندان میں فلاں کا انتقال ہو گیا، اس کو اپنی دعا کی لسٹ میں شامل کر لینا چاہیے، اس کو اپنی دعا کی لسٹ میں شامل کر لینا چاہیے۔ کتنے ہو سکتے ہیں؟ 10 15 20، زیادہ سے زیادہ۔ دعا میں اگر پورے 15 20 کے نام لے لے تو مشکل سے 1 منٹ لگے گا، مشکل سے 1 منٹ لگے گا۔ سب کا نام لے کر دعا کریں، اللہ سب کو معاف فرما، سب کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ عذاب قبر سے سب کی حفاظت فرما، اللہ قبر کو سب کے لیے جنت کا باغ بنا، میدان حشر کی رسوائی سے سب کی حفاظت فرما۔ پہلے سب کا نام لے لیں، پھر اجتماعی دعا کریں۔ نام اعمال سب کو داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، ترازو میں سب کی نیکیوں کو جھکا دے، پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما، اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں اپنے فضل سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بس اتنی سی دعا کرنی ہے۔ او ولد صالح یدعو له، دعا کرنے کا یہ طریقہ، بچہ آئے نماز کے صف میں، دیکھا جی 2 منٹ باقی ہے، جماعت کھڑی ہونے میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر جتنی دعا کر سکتے ہیں یہ 2 منٹ کے اندر جتنا ممکن ہے اتنا تو دعا کر لینا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں اولاد صالح یدعو له۔ تو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے 3 اعمال زندہ رہتے ہیں جو جاری رہتے ہیں۔ 3 اعمال کون سا؟ ایک صدقے جاریہ، دوسرا عمل ہے علم نافع، تیسرا عمل ہے اولاد صالح۔ اور یہ تینوں چیزیں مشکل نہیں ہیں، یہ تینوں چیزیں مشکل نہیں ہیں آخرت کے کھاتا کو چالو رکھنے کے لیے، آخرت کے نیکی کے رجسٹر کو چالو رکھنے کے لیے یہ تینوں چیزیں ناممکن نہیں ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک عقل مند ہے، جو چاہے کرے، فلیتنافس المتنافسون، شوق رکھنے والوں کو اس میں شوق رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، وہ حدیث مسلم شریف میں ہے، 3 عمل والے کا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 آدمی کو محبوب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آدمی کو محبوب رکھتے ہیں۔ 3 آدمی کو کون محبوب رکھتے ہیں؟ اللہ۔ اللہ اگر محبت کرے تو اور کسی کی محبت کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اچھا، اللہ محبت کرنے لگے تو فرشتے محبت کرتے ہیں، فرشتے اگر محبت کرنے لگے تو فرشتے اعلان کر دیتے ہیں روئے زمین کے مخلوقات کو کہ اللہ اور ہم فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، تم سب بھی محبت کرو۔ تو اس ایک اللہ کو منا لینا کافی ہے، وہ مان جائے تو سب مان جائیں گے، وہ اگر روٹ جائے تو کہتے ہیں بنا ہوا کام بگڑ گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کانٹیکٹ وہاں سے نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے بنائے تھے تو بنا ہوا کام بگڑ گیا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کام ہوتے ہوتے اٹک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنیکشن وہاں سے کمزور ہے، وہاں سے اگر مضبوط ہو تو ادھر سے بن جائے گا۔ یہ شریعت کا نظام ہے، میری تقریر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ 3 آدمی کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ وہ کون 3 آدمی ہیں؟ نمبر 1، کوئی ایک مسلمان ہے، اس کو کپڑا پہنا دے، ضرورت مند ہو اور اس کو کپڑا پہنا دے، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کو سب لباس پہنائے گا۔
اب سبز لباس کا، سبز رنگ کا یہ نام حدیث میں آیا، یقیناً جنت کی کوئی خصوصیت ہوگی، چونکہ نام نبی نے لیا ہے تو اس میں کوئی عجیب خوبصورتی ہوگی جنت میں، کوئی وی آئی پی لباس ہوگا، یہ ہوگا لیکن وہاں ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ سبز لباس اس کو اللہ پہنائے گا۔ اب یہ کپڑا پہنا ہے کس کو؟ ہم تو بانٹتے ہیں راشن، ہم تو دیتے ہیں اسکالرشپ اور ہم تو دیتے ہیں پیسے، لیکن یہاں لفظ کپڑا کا آیا ہے، کپڑا کا آیا ہے۔ اس پر محدثین نے دو باتیں لکھی ہے، بڑی غور کرنے کی ہے کہ کپڑا دیں کس کو۔ نمبر ایک، عید بقرعید کا موقع آتا ہے، رمضان کا موقع آتا ہے تو سب کوئی کپڑے بناتے ہیں، نیا جوڑا بناتے ہیں، تو ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں ہم ٹارگیٹ بنائیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں کہ جی یہ لوگ بنگال کام کرنے گئے اس لیے کہ وہاں غریبی ہے، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ اپنے محلے میں ہی تلاش کریں کہ ہمارے محلے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو میں کپڑا بنا کر دے سکتا ہوں۔ 15 دن پہلے، 20 دن پہلے جا کر ان سے بات کریں، ان کے بچوں کے جو بھی کپڑے ہیں، بڑوں کے جو بھی کپڑے ہیں، وہ کپڑے کا سیٹ تیار کر کے لا کر بڑے اہتمام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو پکڑا دیں۔ فوٹو نہیں لینا، پیپر میں بھی نہیں دینا ہے، موبائل میں اسٹیٹس بھی نہیں رکھنا ہے، اہتمام سے ایک دم اچھے تھیلے میں لگے کہ نہیں، کسی ماشاءاللہ کی بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے دیا ہے، ایسا نہیں کہ جی پیپر میں لپیٹے اور دھاگے سے باندھے بولا لے آگے دے کے آ جا، ایسا نہیں، اہتمام سے دے۔ ایک شکل یہ لکھی ہے مفسرین نے، دوسری شکل یہ لکھی ہے کہ محلے میں شادی ہے، اور شادی کے موقع پر عموماً کیا ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے اڑوس پڑوس لوگوں کی، تو عموماً ایسا ہوتا ہے، مثال کا ہمارے ہی گھر پہ شادی ہے تو میں نے جن جن کو دعوت دی اس میں سے کچھ غریب لوگ بھی ہیں، تو ان سے بھی پوچھیں کہ شادی کے موقع پر انہوں نے جوڑا بنایا کہ نہیں، تو ان کی بھی تمنا ہے کہ شادی کے موقع پر جو خوشحال لوگ ہیں وہ اچھا سے اچھا کپڑا پہننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی اچھا سے اچھا پہنے جو معقول ہو کم سے کم، تو اتنا بھی کپڑا ان کو دلا دیں تاکہ یہ بھی، بچے بھی بڑے بھی شان و شوکت سے خوشی میں شادی میں شریک ہو سکے۔ یہ دو مثالیں لکھی ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کسی مسلمان کو کھانا کھلا دے، وہ ضرورت مند ہے، اس میں راشن آ گیا، اب وہ حقیقت میں ضرورت مند ہونا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے۔ ہر آدمی اگر محلہ دیکھے گا تو پوری بستی قابو میں آ جائے گی، پوری بستی۔ اور اگر لسٹ جمع کرتے رہیں گے تو بولا ٹاکی پارا سے 2 آئے، دارالمعمور سے 2 آئے، ادھر کمپلیکس کی طرف سے 2 آئے اور ادھر نرمل سے 2 آئے، کوئی فائدہ نہیں۔ 50 لوگ بھی بانٹتے رہیں گے تو بھی محلے میں غریب رہ جائے گا۔ اتنے دور سے فارم اور آدھار کارڈ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محلے کا ٹارگیٹ بنائیں، محلے میں کس کو راشن دینا ہے، یہ سب کی بات کر رہا ہوں کہ سب کوئی اپنے اپنے محلے میں اس طرح اگر توجہ دیتے ہیں تو اس سے پورا علاقہ قابو میں آ جائے گا۔ تو دیکھیں کہ جس کے یہاں کھانا کی ضرورت ہے یا راشن کی ضرورت ہے، اس کو اگر کھانا کھلا دے تو نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت کا پھل کھلائے گا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے، جنت کا پھل کھلائے گا، اگر یہ جنت سے باہر ہے تو پھل باہر آئے گا نہیں، حشر کے میدان میں پھل بانٹا نہیں جائے گا۔ اگر یہ جہنم میں چلا گیا تو بھی پھل ادھر جانے والا ہے نہیں، تو یہ پھل ملے گا کب؟ اندر جائے گا تب ملے گا۔ جب اندر چلا گیا تو اس کو تو ملنا ہی ہے، پہلے سے ہی پھل ملنا ہے، تو اب پھر سے اس کو پھل ملے گا تو فائدہ کیا؟ ایک آدمی کے ہاتھ میں 5 کلو ہاپوس ہے، پھر ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں نے 2 کلو آم لیا ہے، 2 میرے طرف سے رکھ لو نا، میرے پاس تو 5 کلو پہلے سے ہے، تم 2 آم مجھے ابھی دے رہے ہو۔ پہلے سے ایک آدمی کے پاس 5 کلو آم ہے، ایک آدمی 2 آم اور دے رہا ہے، بھائی میرے پاس تو یہی مثال دے رہا ہوں۔ ایک آدمی جنت میں چلا گیا تو بے شمار نعمتوں کا مالک، پھر وہاں اللہ پھل دے گا تو کون سا کمال ہو گیا؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے اپنا دماغ مت چلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں عطا فرمائے گا نا، وہ چیزیں جنت میں اللہ کی طرف سے جو انعام کے طور پر ہوں گی، اس کی شان الگ ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت آپ پڑھیں گے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، چیزیں متشابہ، ملی جلی چیزیں دی جائیں گی۔ ایک آدمی جنت میں پھل کھا رہا ہوگا،
فوراً ایک پیکٹ پارسل کا فرشتہ لے کے آئے گا، بولے گا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے پھل، حالانکہ وہ پھل پہلے سے کھا رہا ہے، لیکن وہ اتو بھی ہی متشابہہ، سیب کھا رہا ہے لیکن جو ابھی سیب آ رہا ہے وہ اس سے الگ ہے، اس کا حسن الگ، اس کی خوبصورتی الگ، اس کا مزہ الگ، اس کا ٹیسٹ الگ، اس کی خوشبو الگ، سب کچھ الگ ہوگا، کھا کر بدم جنتی ایک دم بالکل یہ ہو جائے گا، مست ہو جائے گا کھانے کے بعد۔ تو جنت میں انسان جو کچھ بھی کھائے گا ان تمام چیزوں کی لذت الگ الگ ہوں گی، اور ایسا بھی نہیں کہ جنت میں کھا کھا کے اگتا جائے گا، وہ جتنی چیزوں کو کھاتا جائے گا ہر ایک کا مزہ اور ٹیسٹ الگ الگ آتا جائے گا اور بدلتا جائے گا، تبھی تو جنت ہے۔ ورنہ جنت میں جانے کے بعد پھر کہے گا کہ جی یہاں تو ماشاءاللہ منو سلوائی مل رہا ہے، یہاں تو دال چاول مل ہی نہیں رہا ہے، یہاں تو صرف منو سلوا مل رہا ہے۔ تو جنت کا وہ حال نہیں رہے گا، جنت میں انسان کے لیے جو چیزیں آئیں گی مختلف چیزیں۔ نمبر 3، کسی مسلمان کو پانی پلا دے، ان کے ہاں پانی کی سخت ضرورت ہے، پانی کی نل کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، نل لگا دیا، گاؤں دیہات میں ٹیبل گار دیا، ٹیبل ہینڈ پائپ بولتے جس کو، وہ لگا دیا یا بورڈنگ لگا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ایسی شراب پلائے گا جس میں مہر لگی ہوئی ہوں گی، یہ حدیث ہے، ایسی شراب پلائے گا۔ اب شراب ہے، ہم دنیا میں شراب کا لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حرام ہے، بدبو ہے، ناجائز ہے، اس سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، دماغ انسان کا زائل ہو جاتا ہے شراب۔ لیکن شراب کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا ہے، شراباً طہورا، پاک شراب، ایسا شراب جس کو پینے کے بعد نہ تو عقل جائے گی، نہ انسان پاگل ہوگا، نہ بہکے گا، نہ انسان اول پول بکے گا، کچھ نہیں، وہ شراب پینے کے بعد جنتی ایک دم بالکل مست ہو جائے گا۔ تو مہر لگی ہوئی شراب، مہر لگی ہوئی کا مطلب یہ ہے وہ برانڈیڈ ہوگا، ایک دم پیک، سیل پیک ہوگا۔ اب وہ پیک کہاں ہوگا وہ نہیں معلوم، کسی کو پتا نہیں، کسی نے ہاتھ میں لگایا ہوگا، وہ ڈائریکٹ پیک ہوگا، ڈائریکٹ انہی کے پاس آئے گا، بنا ہی ہوگا اس کے لیے، اسی کے نام کا بنا ہوگا، اسی کو کہتے ہیں شراباً طہورا۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک جگہ اور بیان کیا ہے، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، اس کو مختوم کی شراب، مہر لگائی ہوئی شراب پلائی جائیں گی، اور اس کا ڈھکن جو ہوگا وہ مشک کا ہوگا، ڈھکن مشک کا ہوگا۔ اب یہ مثالیں قرآن میں ہیں، ہم اگر دماغ چلائیں کہ جی خوشبو لگی ہوگی تو پینے میں مزہ نہیں آئے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس کا ڈھکن کائے کا ہوگا، مشک کا ہوگا۔ یہ میزبانی ہے اللہ کی اور مہمانی ہے بندوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ تو 3 بندوں کو اللہ پاک محبوب رکھتا ہے، وہ 3 بندے کون ہیں؟ کسی کو کپڑا پہنا دے تو اللہ جنت میں سبز لباس پہنائے گا، کسی کو کھانا کھلا دے تو اللہ جنت میں اس کو کیا کھلائے گا؟ پھل کھلائے گا، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مہر لگی ہوئی شراباً طہورا پلائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔